کہ ڈرامے یا فلم میں جو نکاح یا طلاق ہوتی ہے وہ فی الحقیقت واقع ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد۔ آپ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو آدمی کھیل تماشے میں، ماحول مزاح کے انداز میں سیریسلی نہ ہو، نہ سیریس ہونے کی، سنجیدہ نہ ہونے کے حال میں اگر ان کو آدمی یعنی منہ سے لاگو کرے، منہ سے ان کو ادا کرے، تو وہ تینوں کی تینوں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ ہاں جی، چاہے تو سنجیدگی کے ساتھ ان کو ادا کرے اور چاہے بغیر سنجیدگی کے کھیل میں، مزاح میں، ماحول میں اس کو ادا کرے، دونوں صورتوں میں وہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ واقع ہو جاتی۔ ان میں سے پہلی چیز نکاح ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ طلاق ہے، تیسری چیز عتاق ہے یعنی غلام آزاد کرنا۔ اگر کسی نے ماحول کے انداز میں، مزاحی انداز میں کسی نے کہہ دیا کہ میرا غلام فلاں، میرا غلام جو ہے وہ آزاد ہے، تو اب وہ لاکھ کہتا رہے کہ میں نے دل سے نہیں کہا، میں نے تو ایسے کہہ دیا ہے، مگر وہ غلام آزاد ہو ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح اگر کسی عورت کے ساتھ ایجاب و قبول کیا گواہوں کے سامنے، تو وہ ڈرامے میں ہو یا فلم میں ہو یا کسی بھی طرح، تو وہ حقیقی نکاح جو ہے وہ واقع ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ عورت کسی اور شرعی وجہ کی بنا پر اس مرد کے لیے حلال ہو تو۔ ہاں جی، اگر حلال نہیں ہے اس کے لیے تو پھر تو نکاح نہیں ہوگا نا۔ جیسے ڈرامے کے اندر، فلم کے اندر ایک باپ ہے اور بیٹی ہے، وہ ان کے درمیان یہ مذاکرہ ہوتا ہے، یہ بات ہو جاتی ہے طلاق کی یا نکاح کی، تو وہاں تو نہ نکاح ہوگا نہ طلاق ہوگی، کیونکہ اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے تو اسی سے نکاح ہوگا نا، اور جس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا تو اس سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح طلاق کا معاملہ ہے، اگر یہ عورت اس کے نکاح میں ہے تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر اس کے نکاح میں نہیں ہے تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ یہ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، تو آپ نے فرما دیا تین چیزوں کو سنجیدگی سے آدمی لے تو بھی وہ سنجیدگی کے طور پر وہ واقع ہو جائیں گی، اور اگر سنجیدگی کے بغیر ہنسی میں، مزاح میں، ویسے دل بہلانے میں یا لوگوں کو ہنسانے میں، اگر اس قسم کی کسی موقع پر وہ دل کے ارادے کے بغیر نہ کہے، ویسے کہہ دے، تو پھر بھی یہ تین چیزیں جو ہیں یہ واقع ہو جاتی ہیں، غلام کی آزادی، عورت سے نکاح اور طلاق۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث یاد آئی ہے، بیہقی کبیر کے اندر، سنن بیہقی کبیر کے اندر یہ حدیث ہے۔ بیہقی کبیر کے اندر یہ حدیث ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ لوگوں کو ہنسانا اس کا کام تھا، وہ ڈوم ہوگا یا مراسی ہوگا یا اس قسم کا کوئی کہ جو لوگوں کو ہنساتا ہے۔ تو وہ کہیں کسی محفل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، مجمع میں، تو وہاں اس سے کسی شخص نے کہا کہ سنا ہے بھائی تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے؟ تو وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ کہنے لگا کہ ہاں میں نے تو تینوں طلاقیں دے دی ہیں۔ اس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں لایا گیا اور یہ واقعہ پیش کیا گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے دل سے نہیں کہا تھا، دل سے نہیں کہا تھا، میں تو ہنسی مذاق میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے میں نے یہ بات کہہ دی تھی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ فرمایا کہ تینوں طلاقیں اس کی واقع ہو چکی ہیں، کیونکہ اس نے واقع کر دی ہیں، اس لیے واقع ہو گئی ہیں، عورت اس کی بائن ہو گئی ہے ہمیشہ کے لیے، جب تک اس کا حلالہ نہ ہو تو اس وقت تک وہ واپس اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ یہ فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ چونکہ تین طلاق ایک وقت میں دینا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، ایک وقت میں اکٹھی تینوں طلاقیں دے دینا کبیرہ گناہ ہے، جو اس طرح طلاق دے تو کبیرہ گناہ کا مستحق ہوتا ہے، مگر
اس طرح طلاق دینے سے جو ہے وہ خانہ خراب ضرور ہو جائے گا، خانہ خراب ضرور ہو جائے گا 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے، اس وجہ سے کہ اس نے تینوں طلاقیں اکٹھی دی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دھرے بھی لگوائے۔ تو سمجھ میں بات آ گئی نا کہ ڈرامے یا فلم میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔